International Islamic Research Center. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمارے لیے ایسی راہوں کا تعین کیا جن راہوں پہ چلتے ہوئے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے. ان راہوں میں سے خوبصورت راہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ ہے رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے مناجات کرنا. قیام اللیل اور تہجد یہ بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے وہ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے ان کی راتیں سجدوں کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جاہلوں کے ساتھ کبھی بھی طور تکرار پہ نہیں جاتے اور جاہلوں کے ساتھ جھگڑے کو پسند نہیں کرتے. اور ان کی راتیں اگر گزرتی ہیں تو یا تو قیام کی حالت میں گزرتی ہیں یا سجدوں کی حالت میں گزرتی. اور اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے رب کو سجدہ کیجئے اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی کو اس کی تعریف کو لمبی رات بیان کیجئے. اللہ رب العزت ایک تیسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل اے چادر میں لپٹنے والے قم اللیل الا قلیلا اٹھو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ. ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. اور اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آگے ایک حقیقت کو بیان کیا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا اتنی بڑی سعادت ہے. اشد وطئا دنیا میں سب سے بہادر اور شجاع وہ شخص ہو سکتا ہے جو تہجد گزار ہے جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے. وہ اقوام قیلا یہ ایسا انسان ہے کہ اس کی بات میں اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کوئی شخص اس کی بات کو کاٹ نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت ایک چوتھی جگہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور نوافل کی ادائیگی کو ممکن بنائیے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ تہجد اور قیام اللیل یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیام اللیل اور تہجد کو ایمان کی نشانی بیان کیا ہے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها، ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بها، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ساتھ، خروا سجدا، سجدوں میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، وهم لا يستكبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، ومما رزقناهم ينفقون، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ قیام اللیل اور تہجد کی نماز یہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ رات کی نماز ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں المتہجد اس شخص کو کہتے ہیں تہجد پڑھنے والے کو، هو القائم الى الصلاة بعد النوم، جو سونے کے بعد اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یہ تہجد، یہ قیام اللیل انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنة غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات تیار کیے ہیں جن کی اندرونی کیفیات کو باہر سے انسان دیکھ سکتا ہے اور اندر بیٹھے انسان باہر کے ماحول کو دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابی سوال کرتے ہیں، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سعادت مندوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وَأَلَانَ الْكَلَامِ، یہ اللہ نے تیار کیے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کرتے ہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور پے در پہ روزے رکھتے ہیں، وَأَفْشَ السَّلَامِ، اور سلام کو عام کرتے ہیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔